بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا پہلا سوال ہے 496 پہ، امن کا پیغام۔ امن کا پیغام، تو امن یا امن اس کو ہندی میں کہتے ہیں شانتی۔ شانتی، امن، چین سکون، امن، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں شانتی۔ اور پیغام، پیغام کو ہندی میں کہتے ہیں سندیش۔ کیا کہیں گے؟ سندیش۔ تو امن کا پیغام اس کو ہندی میں کہتے ہیں شانتی کا سندیش۔ شانتی کا سندیش، امن کا پیغام اس کو ہندی میں کہتے ہیں شانتی کا سندیش۔ چلیے آگے، 497 پہ ہے شہری۔ شہری، تو شہری کو ہندی میں کہتے ہیں ناگرک۔ شہری یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور اسی کو ہندی میں کہتے ہیں ناگرک۔ ناگرک، شہری، ناگرک۔ 498 پہ ہے شہریت۔ کیا ہے؟ شہریت، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں ناگرکتا۔ ناگرکتا، شہریت، یعنی شہری کو ہندی میں کہتے ہیں ناگرک اور شہریت کو ہندی میں کہتے ہیں ناگرکتا۔ شہری کو ہندی میں کہیں گے ناگرک اور شہریت کو ہندی میں کہیں گے ناگرکتا۔ ناگرکتا۔ 499 پہ ہے جائے سکونت۔ جائے سکونت، تو اس جائے سکونت، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں نواس کی جگہ۔ نواس کی جگہ، یعنی جائے، جائے کو ہندی میں کہتے ہیں جگہ۔ جائے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی مستعمل ہے، تو جائے کے معنی ہندی میں جگہ، اور سکونت یعنی رہائش گاہ، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کا گھر ہے، تو سکونت، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں نواس۔ کیا کہیں گے؟ نواس۔ تو جائے سکونت اس کو ہندی میں کہیں گے نواس کی جگہ۔ جائے سکونت، نواس کی جگہ۔ سمجھ گئے؟ پھر آگے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اس پہ آپ سرچ کیجئے اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ اور جو سب سے اہم پیغام ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 7310880977، اس نمبر پہ آپ مجھے میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا ہر دن کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، بالکل فری میں آپ کو ہر دن کا PDF مل جائے گا۔ تو یہ کام آپ آج کے آج کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے سپنا کو پورا کرنا۔ تو 500 پہ ہے، سوال نمبر 500 ہے، تو قوم کی اتحاد اور سالمیت۔ قوم کی اتحاد اور سالمیت، اس کو آپ غور سے سنیے دماغ کو حاضر کر کے۔ قوم، قوم کو ہندی میں کہتے ہیں راشٹر۔ کیا کہیں گے؟ راشٹر۔ قوم، اسی سے ایک لفظ قومی، تو قومی کو ہندی میں کہتے ہیں راشٹریہ، اور یہاں پر کیا ہے؟ قوم۔ قوم کو راشٹر یعنی قومی، راشٹریہ، قوم، راشٹر۔ اتحاد، اتحاد کو ہندی میں کہتے ہیں ایکتا۔ کیا کہیں گے؟ ایکتا۔ اتحاد کو ہندی میں کہتے ہیں ایکتا۔ سالمیت یعنی محفوظ۔ سالمیت کو ہندی میں کہتے ہیں اکھنڈتا۔ کیا کہیں گے؟ اکھنڈتا۔ سالمیت، اکھنڈتا، تو اکھنڈتا یعنی بالکل توڑ پھوڑ نہیں، سالمیت محفوظ۔ قوم کے اتحاد اور سالمیت، تو اس کو ہندی میں کہیں گے راشٹر کے ایکتا اور اکھنڈتا۔ راشٹر کے ایکتا اور اکھنڈتا۔ پھر آگے ہے 501 پہ نافذ کرنا۔ نافذ کرنا، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں لاگو کرنا۔ کیا کہیں گے؟ لاگو کرنا، یعنی سرکار نے کوئی قانون بنایا، کوئی قانون کو پاس کیا، تو قانون تو پاس ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو لوگوں پہ، عوام پہ نافذ نہیں کیا گیا، ابھی اس کو لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ جب اس کو لاگو کر دیا جائے گا، جب اس پہ عمل ہو جائے گا تو اسی کو کہتے ہیں نافذ کرنا اور ہندی میں کہتے ہیں لاگو کرنا۔ اور 502 پہ
सरहद, सरहद इसको हिंदी में कहते हैं सीमा, जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इसका एक बॉर्डर होता है, तो उसी बॉर्डर को कहते हैं सरहद, उसी बॉर्डर को कहते हैं सरहद, और हिंदी में कहते हैं सीमा। क्या कहेंगे? सीमा। 503 पे है मुद्दत। क्या है? मुद्दत। तो मुद्दत को हिंदी में कहते हैं अवधि। क्या कहेंगे? अवधि। मुद्दत को हिंदी में कहते हैं अवधि, मुद्दत, अवधि। और 504 पे है तजवीज़। तो तजवीज़ को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। क्या बोलेंगे? प्रस्ताव, तजवीज़, प्रस्ताव, तजवीज़, प्रस्ताव। फिर आगे है 505 पे मंजूरी। क्या है? मंजूरी। तो मंजूरी को हिंदी में अनुमति भी कहते हैं और अनुमोदन भी कहते हैं। एक लफ्ज़ और है इजाज़त। तो इजाज़त हो या मंजूरी हो, दोनों का हिंदी बिल्कुल सेम है। इजाज़त को भी हिंदी में कहते हैं अनुमति, और मंजूरी को भी हिंदी में कहते हैं अनुमति, अनुमति। और एक और लफ्ज़ अनुमोदन। तो मंजूरी को या इजाज़त को आप हिंदी में अनुमति भी कह सकते हैं और अनुमोदन भी कह सकते हैं, अनुमोदन। 506 पे है इख्तियार। क्या है? इख्तियार। तो इख्तियार को हिंदी में कहते हैं अधिकार। क्या बोलेंगे? अधिकार। अधिकार के माना हक भी होता है और इख्तियार भी होता है। अधिकार ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसको उर्दू में हक भी कहते हैं और इसका माना इख्तियार भी होता है। समझ गए? 507 पे है ज़ेरे इख्तियार। क्या है? ज़ेरे इख्तियार। तो ज़ेर के माना नीचे, इख्तियार, इख्तियार। तो ज़ेर इख्तियार इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार के अधीन, अधिकार के अधीन, ज़ेर इख्तियार, अधिकार के अधीन, ज़ेर इख्तियार, अधिकार के अधीन। 508 पे है मुतअस्सिर। मुतअस्सिर तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रभावित, मुतअस्सिर, प्रभावित। एक लफ्ज़ असर। तो असर को हिंदी में कहते हैं प्रभाव, असर को हिंदी में कहते हैं प्रभाव, और यहाँ पर उसी असर से निकला है मुतअस्सिर। तो मुतअस्सिर को हिंदी में कहेंगे प्रभावित, असर को प्रभाव कहेंगे और मुतअस्सिर को प्रभावित कहेंगे। सवाल नंबर 509 पे है नुमाइंदगी। क्या है? नुमाइंदगी। तो नुमाइंदगी को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी, प्रतिनिधित्व। जैसे कि एक जमात है, कहीं जा रही है, तो उसका कोई जिम्मेदार तो होगा ना, तो वही जो जिम्मेदार है जो सबको लेके चल रहा है, तो उसी को कहते हैं ये शख्स नुमाइंदगी कर रहा है, ये शख्स प्रतिनिधित्व है। समझ गए? तो नुमाइंदगी को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। 510 पे है तसव्वुर। क्या है? तसव्वुर। तसव्वुर को हिंदी में कहते हैं अवधारणा, अवधारणा। तसव्वुर का माना सोच, आपके दिमाग में, आपके जहन में जो बात घूम रही है, जो आप सोच रहे हैं, तो उसी को हिंदी में, उसी को उर्दू में कहते हैं तसव्वुर, और उसी को हिंदी में कहते हैं अवधारणा, अवधारणा। तो तसव्वुर सोच, तसव्वुर को हिंदी में कहते हैं अवधारणा। 511 पे है अगराज। क्या है? अगराज। अगराज ये गर्ज की जमा है और इसका माना है मकसद। अगराज ये गर्ज की जमा है, इसका माना है मकसद। तो अगराज को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। क्या कहेंगे? उद्देश्य, अगराज, मकसद। अगराज ये गर्ज की जमा है, माना है मकसद, तो इसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। आपका क्या उद्देश्य है? आपका क्या गर्ज है? किस गर्ज से आप मेरे पास तशरीफ लाए हैं? किस उद्देश्य के साथ आप मेरे पास तशरीफ लाए हैं? 512 पे है बाशिंदा। क्या है? बाशिंदा। तो बाशिंदा, अब जहाँ के रहने वाले हैं, आप जिस गांव के रहने वाले हैं, तो गोया कि आप उस गांव के बाशी हैं, उस गांव के आप बाशिंदा हैं, तो जहाँ के आप रहने वाले हैं। तो बाशिंदा को हिंदी में कहते हैं निवासी। क्या कहेंगे? निवासी। बाशिंदा को हिंदी में कहते हैं निवासी, बाशिंदा को हिंदी में कहते हैं निवासी। भाई आप लोग जो है ज़रा अच्छे अच्छे अल्फाज में 2 लाइन 4 लाइन का कमेंट भी किया कीजिए।
حوصلہ افزائی کے طور پر۔ 513 پہ ہے تقرر، تقرر اس کو ہندی میں کہتے ہیں نیوکتی، نیوکتی۔ جیسے کہ آپ یہ ایگزام دیں گے سہایک اردو کا، آپ اللہ کرے آپ پاس ہو جائیں، تو جب آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کو حکومت کی جانب سے، سرکار کی جانب سے ایک پتر آئے گا، ایک لیٹر آئے گا، تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اب میرا تقرر ہو جائے گا، پھر آپ کی بحالی ہو جائے گی، تو اسی بحالی کو کہتے ہیں ہندی اردو میں تقرر، اور اسی کو ہندی میں کہتے ہیں نیوکتی، نیوکتی یعنی نیوکتی پیپر، نیوکتی لیٹر آ چکا ہے، نیوکتی لیٹر آ چکا ہے، ایسے آپ استعمال کرتے ہیں۔ 514 پہ عہدے دار کیا ہے؟ عہدے دار، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں ادھیکاری، ادھیکاری، عہدے دار اس کو ہندی میں کہتے ہیں ادھیکاری۔ اور 515 پہ ہے وطن، کیا ہے؟ وطن، تو وطن کو ہندی میں کہتے ہیں ماتر بھومی، ماتر بھومی، وطن کو ہندی میں کہتے ہیں ماتر بھومی، یعنی جہاں آپ کی جائے پیدائش ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ رہنے والے ہیں، جہاں آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دادا دادی وغیرہ ہیں، تو یہ آپ کے کیا ہے؟ یہ وطن ہے، اور یہ آپ کا ہندی میں ماتر بھومی ہے، ماتر بھومی ہے۔ تو آج یہیں پر آپ کا سبق ختم ہوتا ہے۔ پھر آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور میرے اس چینل سے آپ جڑ جائیے، اپنے دوستوں کو بھی جڑیے، آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے، یہ ہمارا تہذیب ہے، کلچر ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، تو آپ اس پہ عمل کیجئے، اپنے دوستوں یاروں کو جوڑیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میں اس چینل کو آپ وکاس کروائیے، ترقی کروائیے۔ تو چلیے، اور آخر میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 7310880977، آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر دن کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو دیکھیں میں آپ کا کتنا ساتھ دے رہا ہوں کہ بالکل فری میں آپ کو میں PDF دے رہا ہوں، ہر دن کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، اپنے دوستوں یاروں میں اس چینل کو پھیلا دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔